کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر بائبل مقدس کا کوئی ایک حوالہ ایسی امید فراہم کرے جس سے آپ ماضی کی تمام تلخ باتیں بھول جائیں اور آنے والے وقت کے لیے پر امید ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بائبل مقدس کے ان طاقتور صفات کا مطالعہ کرنا آپ کو وہ اعتماد فراہم کرے گا جس کی آپ کو قدم قدم پر ضرورت ہے۔ یہ کلام ہم پر خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے اندر زندگی بھرنا چاہتا ہے۔ اس کے وعدے ہماری زندگی میں تکمیل کے منتظر ہیں، اور انہی میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق آپ کو چنتا اور بلاتا ہے۔ آپ کی زندگی کس قدر تبدیل ہو جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنی زندگی کی ہر ایک آزمائش پر آپ فتح مند ہو سکتے ہیں کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے لکھے گئے یہ سادہ سے الفاظ کی ترتیب اتنی زبردست ہو سکتی ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ رومیو باب نمبر 8، جو بائبل مقدس میں ایک عظیم ترین باب ہے۔ میرا نام ڈیوڈ جرمایا ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کچھ ایسا ہوا ہے جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو؟ شاید آپ کوئی روحانی میوزک سن رہے ہوں یا پھر ایک تخلیق کا شاندار خوبصورت نظارہ دیکھ رہے ہوں جس سے آپ کو خدا کی یاد آئی اور آپ اس کے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ رومیو باب نمبر 8 ایسا ہی ایک باب ہے جو آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ اس میں پولس رسول نے ایسی 6 آیات مبارکہ درج کی ہیں جن سے اس کی زندگی تبدیل ہوئی، اور یہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہیں۔ ہم جس سلسلے میں سے ہو کر گزر رہے ہیں اس کا عنوان ہے رومیو کے نام خط باب نمبر 8، اور آج کے پیغام میں ہم پولس رسول کے 7 سوالات کو دیکھیں گے اور ان میں 5 وعدوں کا ذکر ہے۔ یہ آج کے پیغام کا عنوان بھی ہے، یعنی 5 اٹوٹ وعدے۔ پولس رسول نے خدا کے فضل کو محسوس کیا اور ہمیں سمجھانے کے لیے اب وہ یہاں پر ان 7 سوالات کا سہارا لیتا ہے اور ساتھ میں خدا کے وعدوں کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ ان 7 سوالات کے جوابات ہمیں خدا کے ان 5 اٹوٹ وعدوں کی طرف لے جاتے ہیں، لہٰذا زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ بل مور کی دستاویزی فلم امیزنگ گریس کا ایک سین لندن کے ویبلے اسٹیڈیم میں فلمایا گیا ہے۔ وہاں پر بہت سارے میوزیکل بینڈز جن میں زیادہ تر راک بینڈز شامل تھے افریقہ میں آنے والی تبدیلیوں کے لیے اکٹھے ہوئے۔ کسی وجہ سے اس فلم کے پروموٹرز نے ایک اوپرا گلوکارہ جیسی نارمن کو اختتامی تقریب کے لیے منتخب کیا۔ اس دن وہاں پر ہجوم بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ لوگ وہاں اس اسٹیڈیم میں اس سارے منظر کو دیکھنے اور مختلف بینڈز کی پرفارمنس کو سننے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جیسی نارمن اس وقت ڈریسنگ روم میں تیار ہو رہی تھیں اور اس کے بعد وہ فلم کے ڈائریکٹر سے ملی جس نے انہیں فلم کے متعلق تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے جو گیت پیش کرنا تھا یہ جان نیوٹن نے لکھا تھا، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ سمندر کے طوفان کے درمیان ایک جہاز پر پھنسا تھا اور اس نے خدا سے دعا کی اور خدا نے اس کو جہاز پر محفوظ رکھا۔ جان نیوٹن بعد میں سیاستدان بن گیا اور اس نے ولیم ولبر فورس کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ وہ غلامی کے خلاف جنگ میں شریک ہو سکے، اور اس میں اس نے گراں قدر کام کیا تھا۔ گلوکارہ نے فلم کے ہدایت کار کو بیان کیا کہ اس نے بہت ہی اچھا لکھا ہے، یہ گیت جو کہ اس موضوع کے متعلق لکھا گیا ہے نہایت ہی شاندار ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب اس گلوکارہ کو سٹیج پر پرفارم کرنے کے لیے جانا تھا۔ جب وہ سٹیج پر پہنچی تو ایک پروجیکٹ لائٹ اس پر منتقل ہو رہی تھی۔ وہ جہاں جا رہی تھی سٹیج پر وہ لائٹ اس کے ساتھ ساتھ اس پر رہتی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی بینڈ نہیں تھا، کوئی بھی میوزک بجانے والا نہیں تھا۔ یہاں پر باقی سب
جنہوں نے پرفارم کیا وہ سب بینڈ تھے، یہ اکیلی تھی اور کوئی میوزک والا، موسیقی والا ساتھ نہیں تھا۔ لوگ جب اس کو دیکھ رہے تھے تو پہلے تو وہ حیران ہوئے، لیکن جب اس نے مدھم سی آواز میں گانا شروع کیا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ آپ جب کسی بات کے لیے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ کسی بات پر رد عمل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اور آج کے کلام میں جو بات ہم سیکھنے والے ہیں وہ یہی ہے کہ بعض مرتبہ خدا کے سامنے ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد خاموش ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پولس رسول اسی بات کی وضاحت ہمیں رومیو باب نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 31 میں بیان کر رہے ہیں، جہاں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ پولس رسول اس بات کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے بہت کچھ کر دیا ہے، اور اس کے اس سارے عمل کے بعد ہم کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس نے پہلے سے ہی ہمیں بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔ یہ 5 جو وعدے ہیں خدا کے، ان کا تعلق ان 7 سوالات سے ہے۔ آیت 32 میں وہ بیان کرتا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ 5 سوال یہاں پر ان آیات میں ہمیں مزید ملتے ہیں۔ خدا کا بندہ پولس رسول ہمیں مزید آگے سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے، وہ ان سوالات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے تاکہ ہم اس بات کی گہرائی کو جان سکیں، ہم خدا کے ساتھ منسلک ہونے کے اس بھید کو سمجھ سکیں جس کو خدا کے بندہ پولس رسول نے سمجھا اور اب وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ان 5 سوالات کا جب ہم جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے 5 اٹوٹ وعدوں کا ذکر ملتا ہے جو کہ ہماری زندگی میں مکمل ہو سکتے ہیں اور پورے ہوتے ہیں جب ہم ان 5 سوالات کے جواب تلاش کرتے اور پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر 5 اہم باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی یہ ہے کہ یسوع مسیح پر یقین رکھنے والے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 31ویں آیت میں بیان ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ پولس رسول نے اس چھوٹی سی آیت میں بہت گہرا بھید بیان کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس آیت کے آخر میں سوال ہے، یہ ایک سوال بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کو اگر آپ دوسرے تناظر میں دیکھیں تو اگر یوں بیان کیا جاتا کہ جب ہم خدا کے ساتھ ہیں یا خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے کتنے مخالفین ہوں گے، لیکن اس نے اس کو سوالیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کوئی بھی ہمارا مخالف نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی آیت میں وہ بیان کرتا ہے کہ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ تو جب ہم مسیح یسوع کے پیروکار بن جاتے ہیں تو اس کے بعد بھلے ہی ہمارے خلاف شیطانی قوتیں برسر پیکار کیوں نہ ہوں، لیکن وہ ہم پر کوئی اختیار نہیں رکھتی ہیں۔ اور یہی بات وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام قوتیں، تمام تر مشکلات ہمیں مسیح کی محبت سے کبھی بھی الگ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا اعتماد، اس کا یقین اور اس کا بھروسہ خدا پر ہے، زمین یا دنیا کی کسی شے پر نہیں۔ اور پولس ہمیں بھی اس بات کے لیے عمل کرنے کو کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اپنا یقین، ایمان اور بھروسہ صرف اور صرف اسی ذات پر رکھیں جو قادر مطلق ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں اچھی چیزوں سے نوازتا ہے۔
جو ہم سے سزا کا حکم اٹھا لیتا ہے اور ہمیں راست باز بناتا ہے، پاک بناتا ہے، قبول کرتا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ اگر وہ نجات پا لے تو کیا خدا اس سے نجات کو واپس لے سکتا ہے کسی بھی وجہ سے؟ تو پولس رسول یہاں پر اس بات کا جواب بھی ہمیں آیت نمبر 32 میں دیتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا، ہماری خاطر اسے قربان ہونے کے لیے زمین پر بھیج دیا، تو پھر وہ باقی کی اچھی چیزیں کیوں ہم سے دریغ رکھے گا؟ اگلی بات جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اسی بات کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ جی ہاں، کلام خدا میں دیکھیں، رومیو باب نمبر 8 اور آیت نمبر 32 میں اسی بات کو پولس رسول یوں بیان کر رہا ہے، جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ خدا چاہتا ہے ہمیں نوازنا، ہمیں عطا کرنا، لیکن یہ بعض مرتبہ ہم پر ہی منحصر ہوتا ہے کہ ہم خدا کے اس وعدے کو اپنی زندگی میں پورا ہونا دیتے ہیں یا کہ اسے خود ہی روک رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجیے اس بات پر، بعض مرتبہ ہم خدا کے فضل کو خود ہی روک رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح انسانی روپ دھار کر زمین پر آ گیا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہ تھا، بلکہ ہم گنہگار تھے اور اس نے ہمارے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر خوشی سے قبول کیا تاکہ ہم نجات پائیں اور اس کے حضور میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں، ہم خدا کی بادشاہی میں مقام حاصل کر سکیں۔ اور پولس رسول یہاں پر واضح کہتا ہے کہ ہم اس قابل نہ تھے لیکن اس نے ہمیں بنایا۔ افسیوں باب 1 اور اس کی آیت نمبر 3 پر غور کیجیے، یہاں پر لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو پولس رسول یہاں پر لکھ رہا ہے۔ اور پھر تیسری اہم بات، یسوع مسیح پر یقین رکھنے والے کے لیے کوئی الزام نہیں ہے۔ رومیو کے نام خط باب 8 آیت 33 میں لکھا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے راست باز ٹھہراتا ہے۔ مارکس رینس اس کی تفصیل یوں بیان کرتا ہے کہ ہم پر اب کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ مسیح نے ہمارے تمام الزام اپنے اوپر لے لیے۔ ہم پر کسی قسم کی سزا کا کوئی حکم نہیں ہے کیونکہ اس نے ہماری تمام سزائیں اپنے اوپر لے لیں، بلکہ اپنے فضل کی کثرت سے ہمیں ان سب سے آزاد کر دیا اور ہمیں آسمان تک سر بلند کر دیا خدا کے حضور میں۔ ہمیں سزا دینے والا کوئی جج موجود نہیں کیونکہ خدا خود ہی انصاف کرنے والا ہے، وہی بچانے والا اور خود ہی وہ جج ہے۔ ایک مرتبہ چھوٹا لڑکا جانی اپنی غلیل سے نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر وہ گھر کی پچھلی جانب گیا جہاں پر اس کی دادی ماں کی ایک بطخ بیٹھی تھی، اس نے نشانہ لگایا اور وہ بطخ کو لگ گیا اور بطخ وہیں پر مر گئی، لیکن اس کی بہن نے اسے یہ کرتے دیکھ لیا۔ اور جب دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ اٹھنے لگے تو دادی نے اس کی بہن سے کہا کہ وہ کچن میں برتنوں کو صاف کرے، لیکن اس نے کہا کہ آج جانی برتن دھونا چاہتا ہے، اور اس نے اس کے کان میں یہ سرگوشی کی کہ بطخ کو یاد رکھنا۔ لہٰذا جانی اٹھا اور کچن میں جا کر سارے برتن دھو دیے۔ اس کی بہن اگلے کئی ہفتوں تک اسی طرح اس سے کام لیتی رہی، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دادی ماں کو جا کر حقیقت بتا دے گا تاکہ بار بار برتن دھونے سے بچ جائے اور ایک ہی مرتبہ سزا کاٹ لے۔ اس نے جب دادی کو یہ بتایا تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں، اس دن میں کھڑکی پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا کہ میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں اور تمہیں معاف کرتی ہوں، مجھے بس یہ حیرانگی تھی کہ تم کتنی دیر تک اپنی بہن کے غلام بنے رہے ہو۔ ہم میں سے بہت سارے آج دراصل غلام بنے ہوئے ہیں شیطان کی ان تمام چالوں کے جو وہ ہم پر چل رہا ہے۔ وہ ہمیں بار بار ہمارے گناہ یاد کروا کر ہمیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پولس اسی بات کے لیے لکھتا ہے کہ کون ہم کو
مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے۔ ہم اب آزاد ہیں، غلام نہیں بلکہ آزاد۔ شکر ہو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے جو خدا باپ کے حضور میں ہمارے لیے موجود ہے اور ہمیں کبھی گرنے نہیں دیتا۔ آئیے میں ایک مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو کچھ ہم نے اب تک دیکھا ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی الزام نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 میں بیان ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیں خداوند یسوع نے ہمیں 5 حفاظتی بندوں میں بندھا ہوا ہے۔ اس پر غور کیجئے، میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا ہے، ہم مسیح کی مصلوبیت سے محفوظ ہیں۔ یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر مصلوب ہوا، ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری شفا کے لیے۔ اور کلام خدا میں گلاطیوں باب نمبر 3 اور آیت 13 میں پولس رسول یہی بات بیان کر رہا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ وہ ہمارے لیے لعنتی بن گیا، اس نے ہمارے لیے دکھ برداشت کیے۔ اس کے تحفظ کی جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے جی اٹھنے سے محفوظ ہیں۔ لکھا ہے وہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا۔ مسیح خداوند مصلوبیت کے بعد قبر میں نہیں رکے بلکہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بدولت ہم محفوظ ہیں۔ ہم موت سے محفوظ ہیں، ہم سزا سے محفوظ ہیں، ہم نجات سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے پر امید ہیں، کیونکہ اس نے جی اٹھ کر ہمارے لیے زندگی کا اور نجات کا راستہ کھول دیا۔ ہم مسیح کی مصلوبیت سے محفوظ ہیں، ہم مسیح کے جی اٹھنے میں محفوظ ہیں، اور ہم مسیح کی سربلندی میں محفوظ ہیں۔ پولس بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کی داہنی طرف ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، قبر میں گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو اس کے 40 دن کے بعد وہ شاگردوں کے روبرو اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر چلے گئے اور خدا کی داہنی طرف جا بیٹھے۔ فلپیوں کے نام خط باب 2 اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں یوں بیان ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پہلے ہیکل میں کہیں پر بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ جو کاہن تھے انہیں لگاتار کام کرنا ہوتا تھا، وہ ہر لمحہ ہر گھڑی لگاتار کام کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ مسیح خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھ گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کام مکمل ہو چکا ہے، وہ مشن جو کہ خدا کی طرف سے اسے سونپا گیا تھا اب تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اور اب کام جو کہ ہونے والا ہے وہ مکمل ہے۔ کلام خدا میں عبرانیوں کے نام خط باب نمبر 10 آیات 11 اور 12 میں یوں بیان ہے، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ غور کیجئے، یہاں پر بیٹھنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کام اور مقصد اور مشن مکمل ہوا۔ لہٰذا ہم مسیح خداوند کی مصلوبیت میں محفوظ ہیں، ہم اس کے جی اٹھنے میں محفوظ ہیں، ہم اس کی سربلندی میں محفوظ ہیں، اور پھر یہ کہ ہم مسیح کی شفاعت سے محفوظ ہیں۔ کلام خدا میں رومیو باب 8 آیت 34 بیان کرتی ہے کہ وہ ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ عبرانیوں باب 7 میں لکھا ہے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو نہایت ہی واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔
خداوند یسوع مسیح آج بھی اپنے لوگوں کے لیے خدا باپ کے داہنی طرف موجود ہے۔ وہ ہمارا قہن عظیم ہے، وہ ہمارا خدا ہے جو خدا باپ سے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ان تمام 5 برکات کی جانب لے کر آتی ہے جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں۔ میں انہیں دہرانا چاہوں گا، یعنی یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بعد یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی الزام نہیں ہے، اور یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور پھر 5ویں بات یہ ہے کہ یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کے لیے کوئی جدائی نہیں ہے۔ رومیو باب 8 آیت نمبر 35 اور 36 میں پولس رسول یوں بیان کرتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار، چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ جب پولس رسول یہ بات بیان کر رہا ہے تو یہاں پر وہ ہماری خدا سے محبت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ خدا کی محبت کو جو وہ ہم سے رکھتا ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اس کے درجے کو بیان کر رہا ہے، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کس قدر اہم ہے۔ پہلا یوحنا باب 4 اور آیت 9 اور 10 میں یوں بیان ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے لیے، کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ پھر آیت 19 میں یوحنا بیان کر رہا ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی۔ پولس رسول یہاں پر 7 باتوں کو بیان کر رہا ہے، ان کی فہرست ہے مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار۔ وہ بیان کر رہا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے الگ کر سکتی ہے۔ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی شے یا ایسا کام نہیں ہے جو کہ ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے۔ اور یہ 7 مصیبتیں جو کہ پولس رسول نے بیان کی ہیں، دراصل وہ ان میں سے ہو کر گزرا۔ اس نے ان 7 کو برداشت کیا، مسیح کی محبت کی خاطر خوشی کے ساتھ اس نے انہیں برداشت کیا۔ اور اسی لیے پولس رسول نہ صرف الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان باتوں کو لکھ رہا ہے، بلکہ ان میں اس کا اپنا ذاتی تجربہ بھی شامل ہے جب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا۔ یہ وہ 7 اہم باتیں ہیں جو کہ لوگوں کو عام طور پر مسیح کی محبت سے دور کر دیتی ہیں، انہیں خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ لیکن جب کوئی مسیح کے پیار کو پہچان لیتا ہے کہ خدا ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو پھر کوئی بھی بات ایسی باقی نہیں رہتی ہے جو کہ مسیح کی محبت سے جدا کر پائے۔ اس نے یہاں پر زبور 40 کا بھی حوالہ دیا ہے۔ زبور 40 آیت نمبر 22، جہاں پر لکھا ہے، بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ پولس رسول ان مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے تمام خدا کے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ایمان میں ہمیں کمزور کر سکتی ہیں، لیکن جب بھی آپ کے سامنے ان باتوں کو لایا جائے شیطان کی جانب سے، یا یہ آپ کے سامنے آئے اور آپ ان میں سے ہو کر گزریں، تو ہمیشہ اپنے سامنے خدا کی محبت کو رکھیں، کیونکہ خدا آپ سے بے انتہا محبت رکھتا ہے۔ ان مصائب اور مشکلات میں خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ جب آپ خدا کی محبت میں قائم ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مصیبتیں اور مشکلات بھی آئیں گی، آپ دن بھر موت کے سائے میں رہیں گے، اور پولس رسول مضبوطی کے ساتھ خدا کی محبت میں رہتے ہوئے ان تمام مشکلات میں سرخرو ہوتا ہے۔ وہ خدا کی محبت سے ہمیشہ بندھا رہتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں گے۔ یاد رکھیں ان تمام چیزوں کو۔ سب سے پہلی بات کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں۔ کون آپ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ جب خدا آپ کی طرف ہے،
پھر وہ بیان کرتا ہے کہ آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی، اور پھر وہ آگے چل کر اس بات کی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ کوئی آپ پر الزام نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ کوئی سزا نہیں ہوگی، آپ پر سزا کا کوئی حکم نہیں، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ کوئی جدائی نہیں ہوگی، خدا سے کوئی جدائی نہیں۔ ہر ایماندار جو اس کلام پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہیرول ووکل کوریا کی جنگ میں وہاں مشنری کام کر رہا تھا۔ فوجی اسے پکڑ کر جیل میں لے گئے تاکہ وہ قیدیوں کے لیے عبادت کروانے کا بندوبست کرے۔ اس وقت جیلوں میں ہزاروں ہزار لوگ موجود تھے، جن میں بہت زیادہ تعداد ملحد لوگوں کی تھی اور ان کی جو خدا کے لوگوں کے سخت مخالف تھے۔ وہاں پر اسے خدمت کے لیے کہا گیا۔ جب وہ پہلے کیمپ میں گیا تو اس نے وہاں پر موجود لوگوں کو یہ گیت سکھانا شروع کیا، جس کو آج کل ہمارے بچے بھی بڑے شوق اور خوشی سے گاتے ہیں کہ یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ بائبل مجھے یہی بیان کرتی ہے، ہاں یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، بائبل یہ بیان کرتی ہے۔ اس پاسٹر نے پہلے کیمپ میں لوگوں کو یہ گیت سکھایا، پھر وہ دوسرے میں گیا اور پھر POW کوریا میں موجود تمام کیمپوں میں جا کر اس نے اس گیت کو سکھانا شروع کیا۔ پھر اس نے خداوند یسوع مسیح کے متعلق ان کو بتانا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ کئی مہینوں کے بعد ہزاروں ہزار لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اور جب جنگ اختتام کو پہنچی اور شمالی کوریا اور جنوبی کوریا تقسیم ہو گئے، تو ان میں سے وہ سب لوگ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، انہوں نے شمالی کوریا میں جانے سے انکار کر دیا تاکہ وہ جنوبی کوریا میں جا کر بسیں اور آزادی سے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کر سکیں اور ایماندار ہوتے ہوئے زندگی گزاریں۔ رومیو کے نام خط اور باب نمبر 8 کے اس عظیم باب کا مطالعہ کرتے ہوئے آج خدا ہم سے بھی اسی طرح ہم کلام ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہماری زندگی میں حالات کتنے مشکل ہیں، یاد رکھیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ قادر خدا ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی دوسرے مسیحیوں کے سامنے بھی پیش کریں، یا پھر مقامی چرچ اور کلیسیا کے سامنے اس کی گواہی دیں اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔